السلام علیکم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ بادلوں اور زمین کے درمیان چھلانگ لگائیں گے۔ آدمی لمبا فاصلہ طے کریں گے اور اس کا سفر ہوا سے چلنے والے بادل کی طرح تیز ہوگا۔ وہ بادلوں جیسی چیز پر سوار ہوگا۔ عرب کے چرواہے اونچی عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ رب کی زمین ایک بار پھر کھیتوں اور ندیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک فتنہ اٹھے گا جو عرب کے ہر گھر تک پہنچ جائے گا۔ یہ وہ دن ہوں گے جن میں مذہبی جہالت پھیلے گی، عالموں کو موت دے کر علم اٹھا لے گا اور جہالت پھیل جائے گی، فتنے بڑھنے لگیں گے، زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ ایک عورت دوسری عورتوں کے ساتھ حج پر جائے گی لیکن اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا۔ قیامت کے قریب ایک عورت اپنے مالک کو جنم دے گی، یعنی بچہ اپنی ماں پر حکم چلائے گا۔ عورتوں کی صحبت کی خواہش کی جائے گی اور دولت کو زندگی میں کامیابی کا واحد ثبوت سمجھا جائے گا۔ جہاں تک غربت کا تعلق ہے تو لوگ دولت کے بعد ناشکرے ہو جائیں گے اور پھر ایک دوسرے کو حقیر سمجھیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی آدمی کسی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو خواہش کرے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ ایماندار لوگ ختم ہو جائیں گے اور ناقابل اعتبار لوگوں کو پیچھے چھوڑ جائیں گے، بے ایمان لوگ باقی رہیں گے۔ حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو اس کے حقدار نہیں ہوں گے۔ آخری زمانے میں جاہل عالم ہوں گے، لوگ نماز کے لیے جمع ہوں گے لیکن انہیں امامت کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا۔ عورت اپنے شوہر کے کاروبار میں مدد کرے گی اور اس سے کاروبار میں بہت زیادہ منافع ہوگا، تجارت کا رواج ہوگا، زلزلے بڑھنے لگیں گے، زنا عام ہو جائے گا، شراب خوب پی جائے گی، لوگ رات کو دیر تک ناچیں گے، وقت تیزی سے گزرے گا۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور قتل ہونے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، عورتیں دنیاوی کام دنیا کی خواہش سے کریں گی، ضرورت سے نہیں۔ جھوٹی گواہی دی جائے گی اور سچ کو چھپایا جائے گا۔ ایک آدمی اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، جبکہ اپنے باپ سے پرہیز کرے گا اور اپنے دوستوں سے نرمی سے بات کرے گا۔ لوگ ان چیزوں کو حلال سمجھیں گے جسے ان کے باپ دادوں نے حرام قرار دیا تھا، جیسا کہ سود لینا، اور وہ اسے بھی حرام کر دیں گے۔ سود پھیلایا جائے گا۔ وہ وقت جلد ہی آئے گا جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ جو کچھ حاصل کر رہے ہیں وہ قانونی ہے یا غیر قانونی۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے ماننے والے پچھلی امتوں کے اعمال کو نقل کر کے ان کی پیروی نہ کر لیں۔ مسجدیں سجا دی جائیں گی مگر لوگوں کے دل ہدایت سے خالی ہوں گے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مہر ختم نہ ہو جائے اور لوگ بھائی بھائی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے راضی نہیں ہوں گے اور لوگ عورتوں کے پاس جانا چھوڑ دیں گے۔ ناجائز اولاد کی کثرت ہوگی اور آدمی بغیر کسی ڈر کے اپنی بیوی کے ساتھ گلی میں جمع کرے گا، یہاں تک کہ تقریباً 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ زمین سونا اگلے گی۔ جب قیامت قریب آئے گی تو مومن کا شاید ہی کوئی خواب جھوٹا ہوگا۔ تم میں سے جو جتنا سچا ہوگا اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوں گے۔ قومیں جلد ہی تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے لوگ اپنی دعوت پر بلاتے ہیں۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سوائے اس کے نام کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا، اور وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق سے باہر نہیں جائے گا۔ وہ دین سے اس طرح گزر جائیں گے جیسے تیر اپنے نشانے کو چیرتا ہے، اور وہ دین میں ایک ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ تو وہ نشانیاں تھیں جو کہ پوری ہو چکی یا ہو رہی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بھی بتائی تھیں جو کہ بہت جلد پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک مال کی فراوانی ہو جائے گی۔ کوئی انسان بھی زکوٰۃ قبول نہیں کرے گا۔ جب کوئی زکوٰۃ کسی کے سامنے پیش کرے گا تو وہ انسان کہے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک جنگلی جانور انسانوں سے بات کرنا شروع نہ کر دیں۔ لیکن آخر یہ ہوگا کیسے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جانوروں کی آواز کو ڈیکوڈ کیا جا سکتا ہے۔ سائنٹسٹ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کر کے جانوروں کی لینگویج کو ڈیکوڈ کیا ہے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کو جانوروں سے باتیں کروا سکتی ہے
اور اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے انسان فیوچر میں جانوروں سے باتیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، دریائے فرات سونے کے خزانے کو ظاہر کرے گا اور بہت سے لوگ اس پر لڑتے ہوئے مر جائیں گے۔ حال ہی میں ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی گئی تھی جس میں کچھ گولڈ مائنرز فرات ریور کے قریب سونا جمع کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور مردوں کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ 50 عورتیں ایک مرد کے حوالے ہوں گی۔ اب تک دنیا میں مردوں اور عورتوں کی آبادی تقریباً برابر ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق 2050 تک عورتوں کی آبادی مردوں کی آبادی کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی۔ ابھی کے ڈیٹا کے مطابق ہر سال عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن ابھی ایک بڑی جنگ ہونا باقی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو بڑے گروہ آپس میں نہ لڑیں اور دونوں طرف سے بہت زیادہ ہلاکتیں ہوں گی، اور اسی طرح جنگوں کے بعد مردوں کی تعداد کم پڑ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب کھلے عام زنا کرنا قانونی ہو جائے گا۔ آج 65 کنٹریز میں پروسٹیٹیوشن لیگل ہو چکی ہے۔ آج تک دنیا کی ہسٹری میں ایسا کوئی انسان نہیں گزرا جو اپنے دور سے کئی سو سال بعد ہونے والے حالات کو اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ بتا سکے۔ ایسا کرنا کسی بھی انسان کے لیے امپاسبل ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا ہے، اور یہی ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ امام مہدی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ دنیا فساد سے بھر جائے گی، ہر جگہ فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد زمین سرسبز ہو جائے گی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے زمین بنجر ہو جائے گی اور دنیا میں فوڈ کی قلت ہو جائے گی، جو کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح موسم کی تبدیلی ہر سال ایگریکلچر کو ڈیمیج کر رہی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک فتنہ پھیلے گا جس میں لوگ ایسے دبائے جائیں گے جیسے بھٹی میں سونا دبایا جاتا ہے۔ امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے خراسان سے کالے جھنڈے لہراتے ہوئے ایک فوج چلے گی جو کہ امام مہدی کی فوج کے ساتھ جا ملے گی۔ آج کے دور میں خراسان کے علاقے میں ایران، افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور پاکستان، ان سارے ملکوں کا کچھ حصہ شامل ہے۔ اس خراسان کے علاقے میں جتنے بھی ملکوں کے شہر آتے ہیں ان سب میں ایک چیز کامن ہے کہ سارے شہر خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہیں۔ خراسان کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی اور ریتلا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ دنیا کی عیاشی سے الگ ہے تاکہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ جو لوگ مرنے سے ڈرتے ہوں وہ کیا جنگیں لڑیں گے۔ ایک اور کامن چیز اس علاقے میں یہ ہے کہ اس علاقے میں زیادہ تر آبادی پٹھان کی ہے، جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بہادر اور دلیر قوم ہے۔ لیکن خراسان کے جس علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلے گی، اس وقت کے حالات کے مطابق وہ افغانستان ہو سکتا ہے، کیونکہ افغانستان میں آج کے وقت اسلامی قانون کے مطابق حکومت قائم ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تو وہ 2 فرشتوں کے پروں پر دمشق کی ایک مسجد کے مینار پر اتریں گے اور وہ امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ پھر یہاں سے مسلمانوں کی لیڈرشپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو سامنے دجال کھڑا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اس دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی، جس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جو پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں پڑھ سکیں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ۔ اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی اور جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ دجال اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا بلکہ وہ پہلے ہی اس دنیا میں موجود ہے۔ دجال انسان کو مار کر دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ اندھے اور اپاہج لوگوں کو ٹھیک کر پائے گا، اور وہ زمین کو بھی پھاڑ پائے گا، اور موسم پر اس کا پورا کنٹرول ہوگا، جہاں چاہے گا بارش برسائے گا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑیں گے اور اسے نیزہ مار کر لد کے مقام پر قتل کر دیں گے۔ مقام لد پر آج کے دور میں اسرائیل نے ایئرپورٹ تیار کر رکھا ہے، اور شاید دجال کسی جہاز میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔